السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 25 اگست 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 161 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں پورا تھدا یہاں پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے بھی کور کریں، لیکن کچھ کرنٹ افیئرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سب سے پہلے پچھلے ویک کا جو سب سے بڑا کرنٹ افیئر ہے پاکستانی قوم کے اعتبار سے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی خبر گئی، وہ یہ کہ کراچی میں ایک جگہ ہے کارساز، جہاں آپ کو پتا ہے کہ کئی سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو پر بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی. وہاں پر ہی ایک امیر زادی نے بڑی بے دردی کے ساتھ ایک خونی کھیل کھیلا اور اپنی گاڑی کے نیچے چند لوگوں کو کچل دیا. میرا خیال ہے سارے میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی اور درد دل رکھنے والے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائیں اور پوری قوم کا دل اس حوالے سے دکھی ہے کہ امیر لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اس طریقے سے غریبوں کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی بلڈ منی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرعی طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیت کا رائٹ دیا ہے اس لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. انشاءاللہ میں اسے بھی ایڈریس کروں گا. یہ بھی ایک ایڈریس ہونے والا ایشو ہے کہ یہ قتل جو قتل خطا کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ایکسیڈنٹل قتل، اس کے اوپر کیا صرف بلڈ منی لی جائے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے واقعات کو ایڈریس کیا جا سکے. وہ عورت پاکستان میں کئی ایک کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے، بلکہ آنرشپ ہے اس کے پاس، اس کے ہسبینڈ کے پاس، اور یو کے کا لائسنس بھی تھا اس کے پاس. پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی سائیکو نہیں ہے. بس نشہ اسے اپنی دولت کا تھا، اپنی گاڑی کا تھا. اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی کو دوڑا رہی ہے. دن دہاڑے اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی اور رات کا کوئی پہر ہوتا تو شاید یہ بات دبا لی جاتی، کیونکہ جس قدر برق رفتاری سے ہمارے ریاستی ادارے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، وہ حیران کن چیز ہے. وہ پازیٹو چیز ہے کہ موب سے تو بچانا چاہیے، قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن غریبوں کے کیس میں کئی دن تک دکانیں جلتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، قتل و غارت ہوتا رہتا ہے. ہمارا پورے کا پورا میڈیا خاموش رہتا ہے، ریاستی ادارے بھی کمزوری دکھاتے ہیں. یہاں ہمیں پورے ایکٹیو نظر آئے کیونکہ پیسہ لگا ہوا پیچھے. ظاہر ہے یہ لوگ وقتاً فوقتاً سارے اداروں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان کے اعتبار سے، تو جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے پالتو لوگ پہنچ جاتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے. 55 سالہ ایک مرد تھا، ماشاء اللہ تعالیٰ داڑھی رکھی ہوئی تھی، دیندار لگ رہے تھے، پاپڑ بیچتے تھے. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پڑھایا اور وہ بیٹی
پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کر رہی تھی، MBA کیا ہوا تھا، اس کی عمر بھی بمشکل 25 ایئرس تھی. وہ موٹر بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑے مزے سے ایک تنگ سے راستے سے جا رہے تھے. وہ کوئی مین روڈ بھی نہیں تھی، کوئی سروس روڈ ہی لگ رہی تھی، اور پیچھے سے گولی کی سی رفتار سے وہ V8 پہ بیٹھی ہوئی خاتون آئی ہے، اور جس طریقے سے اس نے اس کو موٹر بائک والے کو کچلا، اس کے بعد بھی آلموسٹ کوئی 7 بندے ٹوٹلی افیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 یہ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی حالت میں، ان میں سے بھی ایک شدید زخمی ہے. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور جو بیمار ہیں، اس میں تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین. بہرحال اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے بعد جو اس عورت کو بچانے کے لیے حربے استعمال کیے گئے، سب سے پہلے تو اسے جناح ہاسپٹل بھجوا دیا گیا کہ کسی طریقے سے اس کی کوئی ایسی رپورٹ بنوائی جائے کہ یہ اس وقت نشے میں تھی یا اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، تاکہ مستقبل میں کورٹ میں جب مقدمہ چلے تو تھوڑی آسانی ہو جائے. وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بھی کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. نام سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہندو ڈاکٹر ہے، چنی لال اس کا نام ہے. اس نے جو ریالٹی تھی وہ لکھ دی. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد تھوڑا بہت جو خوف طاری ہوتا ہے کسی بھی بندے کے اوپر، وہ تھا. وہ کوئی مریض نہیں ہے، نہ نشے کی حالت میں ہے. بعد میں مختلف ذرائع سے اس طرح کی بھی باتیں نکل رہی ہیں کہ اس ڈاکٹر کو بھی کافی پیسہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے اور کوئی اس طرح کی رپورٹ بنا دے تاکہ مستقبل میں کورٹ سے ڈیسیژن اس عورت کے حق میں مل جائے. ظاہر ہے کورٹ نے تو شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ویڈیوز کے اوپر، جذبات کے اوپر، عوام کیا سوچ رہی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں. ان کے سامنے جو فیکٹس آتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹس سپورٹیو ہیں اس کیس میں اس مجرم کو سزا دینے کے لیے، یا یہ صرف ملزم ہے، اس پہ اس قسم کی سزا نہیں بنتی. وہ کورٹس نے شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. شروع میں اگر کیس کمزور بنا دیا جائے تو پھر وہ الٹیمیٹلی اس مجرم کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے چیز، کسی نہ کسی موقع پہ جا کے وہ چھوٹ جاتا ہے. سلام ہے جی اس ڈاکٹر کو جس نے اتنی دلیری دکھائی ہے، اور باقی ڈاکٹرز کے لیے بھی اس شخص کا یہ ایکٹ جو ہے وہ قابل تقلید ہے کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، پیسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کسی کے منصب سے ڈرنا چاہیے. اس کو تھریٹس بھی دی گئی ہوں گی، ظاہر ہے جو لوگ پیسے والے ہیں ان کے لیے تھریٹ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جس طرح میڈیا کے اوپر اس مظلوم فیملی کے محلے داروں کے انٹرویوز چلے، وہ یقین کریں کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا. مجھے تو پرسنلی یعنی کافی تکلیف ہوئی کہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے گھر والوں کو یہ بلڈ منی پیش کر رہے ہیں ان کے وکلاء کہ جی پاکستان میں یہ تقریباً 68 لاکھ کے قریب بلڈ منی بنتی ہے دیت. 2 بندوں کی 1 کروڑ اور 36 لاکھ کے قریب بنے گی، تو یہ آپ لے لیں اور صلح کر لیں. ظاہر ہے یہ جو 2 بڑی کیٹیگری ہیں، قتل خطا یعنی ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، ارادہ قتل نہ ہو، اور دوسری کیٹیگری قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی شخص کسی کو قتل کرے. ان 2 کیٹیگریز میں سے اس قسم کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلی والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یعنی وہ قتل خطا ہوتے ہیں. جو قتل خطا ہے اس سے متعلق سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرما دیا ہے کہ اس قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قاتل کی طرف سے بلڈ منی یعنی دیت قبول کی جائے گی. قصاص نہیں ہوگا. قصاص ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، کوئی دشمنی نہیں تھی
کہ وہ دھاک لگا کے بیٹھا ہو کہ یہ شخص سامنے آئے گا اور میں اسے نیچے دے دوں گا یا اس پہ گولی چلا دوں گا، تو اسے قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بلڈ منی دے گا، یہ تو مخلوق کا حق اس نے پورا کرنا ہے، اور اللہ کا حق سورۃ النساء میں ساتھ ہی آیا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر غلام نہیں آزاد کر سک رہے آج کے دور کے اعتبار سے، چونکہ یہ سسٹم ختم ہو چکا، تو قرآن حکیم میں آیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کانٹینیوس۔ ان میں اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا پھر گنتی سٹارٹ سے شروع ہوگی۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے اپنا رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ قتل خطا کی سزا قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ قتل عمد کے کیس میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کوئی کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، یعنی اگر بغیر توبہ کے مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے وہ۔ اس نے ایک مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا۔ بہرحال اس کیس میں ورثاء کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ دیت بھی قبول کر سکتے ہیں اور قتل کے بدلے اس قاتل کو قتل بھی کروا سکتے ہیں، یعنی قصاص بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات ہے، ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو معافی کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر دے گا۔ لیکن قتل عمد واحد گناہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکریج کیا ہے، دیت لینے کو، بلڈ منی لینے کو، صرف آپشن رکھ دی، لیکن انکریج اس چیز کو کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے میں قتل کروانے ہی میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ دیت والی چیز ایز اے لاس ریزارٹ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل۔ اور کیا فرمایا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ آپ تو ایک قاتل اور مقتول کا کیس دیکھ رہے ہیں نا، اگر قاتل کو سزا ہو تو وہ ڈیٹرنس ہو جائے گی کئی اور لوگوں کے لیے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ پاکستان میں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا قاتل ہوتا ہے اور 5 سال 10 سال کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ عمر قید کاٹ کے آیا ہے۔ اگر قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہو، جو کچھ عرصے سے پچھلے 7-8 سال سے یورپین یونین نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اسے عمر قید میں بدلا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے، اسلام میں تو آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ قتل کے بدلے قتل۔ اور دیکھیں جب ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر برا وقت آیا تو ضرب عضب کے بعد آرمی چیف نے کئی لوگوں کو پھانسی کی سزا دی اور وہ اسٹیبلش ہوئی۔ وہاں انہوں نے یورپین یونین کی پرواہ نہیں کی اور اس کے نتائج بھی پھر دیکھے، اس اعتبار سے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کنٹرول ہوئی۔ یعنی اسلامک جو سزائیں ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی لیکن اس کی ڈیٹرنس ایسی ہوگی کہ بقیہ کے لوگ اس گناہ کو کرنے سے باز آ جائیں گے۔ یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں بلکہ انسانیت کی زندگی ان سزاؤں میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر قاتل کو پتا ہو کہ میں بچوں گا نہیں تو وہ سوچے گا بھی نہیں قتل کرنے کا۔ ابھی تو میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے اپنے بڑوں سے کہ جیل کی زندگی لوگوں کو دکھائیں۔ ویسے تو ابھی کافی سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم ہے جو جا کے جیل میں رہنے والے لوگوں کی ویڈیوز فلم آتے ہیں، وہی اگر آپ دیکھ لینا تو کوئی شخص بھی جیل جانے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ کتنی مشکل کی زندگی وہ کاٹ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ اگر ان کی لائف سٹوری سنائی جائے نا لوگوں کو، ان کی زبانی،
تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ کبھی بھی اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، تصور بھی نہیں کریں گے۔ تو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے اس چیز کو کہ بلڈ منی لی جائے، لیکن اجازت دے دی ہے کہ بلڈ منی لے سکتے ہیں۔ وہ بلڈ منی یا دیت کتنی ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر 2 احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر وہ بلڈ منی رپورٹ ہوئی ہے 100 اونٹ یا ان کی مالیت، 100 اونٹ، یعنی جو نارمل اونٹ بھی ہے آج کل 5 لاکھ روپے کا آتا ہے، تو پھر دیت کتنی بنی؟ 5 کروڑ، جو پاکستان کے قانون میں 68 لاکھ ہے۔ کم از کم 5 کروڑ ایک بندے کی دیت۔ دوسری حدیث میں آیا کہ 200 گائیں، وہ بھی آلموسٹ اتنی رقم بن جائے گی، یا 2000 بکریاں یا ان کے ایکویلنٹ قیمت، تو یہ آلموسٹ ایک جیسی بنتی ہے، اور یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ اس کے ذریعے ایٹ لیسٹ مظلومین کی کسی حد تک داد رسی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے ضمناً اس لیے بیان کیا کہ یہ جو چند لاکھ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ نے بھی اناؤنسمنٹ کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ جن کے رشتہ دار گم چکے ہیں تو 50 لاکھ ہم سے لے لیں۔ 50 لاکھ کسی شخص کی زندگی کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، 50 کروڑ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ نے کوئی شرعی طور پر کوئی حکم نافذ بھی کرنا ہے سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، تو کم از کم 5 کروڑ روپیہ آج کی ڈیٹ میں دیں۔ 25 اگست 2024 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے ایکویلنٹ رقم دی جائے۔ یہ ہے بلڈ منی۔ کتنے مسلمانوں کو، کتنے پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ شرعی طور پر بلڈ منی کتنی بنتی ہے؟ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کنسنسس کے ساتھ طے کر لیا جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اسلام نے ظاہر ہے کہ حرمت جان رکھی ہے، اس حد تک رکھی ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 2 ایکسیپشنز ہیں، 2 استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل، یعنی مقتول کے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، آپ نہیں قانون ہاتھ میں لیں گے، یا فساد فی الارض کرنے والے لوگ، انہیں قتل کیا جائے گا۔ ان 2 کو چھوڑ کے اگر کسی نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، مسلمان نہیں، جان، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، ذمہ ہے، جزیہ دے رہا ہے، اسے بھی اگر کوئی قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایک نان مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پھر ایک مسلمان کا قتل، اور وہ قتل ناحق، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ یعنی پوری دنیا کو ہی تباہ کر دے، پوری دنیا کے اندر مسجدیں بھی آتی ہیں، بیت اللہ شریف بھی آتا ہے، یہ سارا کوئی تباہ کر دے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ایک مومن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے نا جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث ہے
جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول جسے دنیا میں قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا۔ اور یہی حدیث جب سنن نسائی میں آتی ہے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا قاتل سے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا، تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ مجھے حکمرانوں کی پشپنائی حاصل تھی۔ میں نے کہا یہ تو بالکل پاکستانیوں کے بارے میں، دیکھ لیں یہ ایک کچے کے ڈاکو جو اس وقت مصیبت بنے ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے لیے، ان منوسوں کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز نے۔ ان کے پالتو کتے ہیں۔ شہید کون ہوتے ہیں؟ ہمارے وہ نوجوان بچے جو بےچارے اپنے گھر سے دور ملازمت کے لیے وہاں گئے ہوتے ہیں، حکمرانوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو وہ قاتل قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے حکمرانوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ حدیث روایت کر کے سنن نسائی میں الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ حکمرانوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے آخرت میں، کسی کے قتل پر معاونت نہ کرو۔ لیکن پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ ایک پولیٹیکل جماعت پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ایم کیو ایم بنوائی، اور کس طریقے سے لسانی بنیادوں کے اوپر سندھی اور مہاجر ان کا آپس میں ایسا جھگڑا کروایا کہ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ پھر سو کالڈ جہاد کے نام کے اوپر طالبان مسلط کر دیے۔ اس زمانے میں وہ مجاہدین تھے، پھر طالبان بنے، اور پھر کیا کچھ ہوتا گیا۔ افغانستان میں جو جہاد ہے وہ بالکل درست تھا۔ پاکستان میں مسلمانوں کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں آئے دن شیعہ کی مساجد کے اندر بم پھٹتے تھے، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے جاتے تھے۔ ہم نے تو اپنی ہوش میں سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ تو پھر 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جب امریکہ کی پالیسی بدلی، پھر پاکستان دوسری طرف گیا، اور دوسری طرف بھی بہت آگے ہی نکل گیا۔ پھر ایک نئی بلا مشرف کی شکل میں مسلط ہوئی اور پکڑ کے امریکہ کی جنگ میں مسلمانوں کو پھینک دیا۔ اور پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والا ایشو شروع ہوا، پھر لال مسجد کا واقعہ ہوا، خودکش حملے شروع ہوئے، پھر جا کے انہیں خیال آیا ضرب عضب شروع ہوئی، پھر FATF حافظہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ سیدھا کیا، پھر رد الفساد، اور ابھی وہ عزم استحکام۔ تو ہم دیکھیں کہ مسلمان جہاد کیا کر رہا ہے۔ مسلمان کو جہاد یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان گورنمنٹ کو جہاد کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بھی تو جہاد ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خوارج ہے۔ اور میرا موقف تو بہت پہلے کا ہے، جب ہماری آرمی نے ان کو پالا ہوا تھا ہم تو اس وقت بھی انہیں خوارج سمجھتے تھے، اور ہمیں پتا تھا ان کے گھاٹے فٹ ہوں گے۔ چلے اب انہیں سمجھ آ گئی، لیکن وہ تو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ قتل ناحق کتنی سینسٹیو چیز ہے۔ یہ ساری آیات اور احادیث ہوتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ سعودیہ نے، امریکہ نے مل کے جناب داعش بنائی شیعہ کو قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے شیعہ کو تو قتل کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعودی بھی یہ حکمران جو ہیں وہ قابض ہوئے میں ہیں، ان کے خلاف انہوں نے جب اپنے معاملات شروع کیے تو پھر امام کعبہ نے جمعے کے خطبوں میں، ایون حج کے خطبے میں ان کو خارجی کہہ دیا جنہیں خود پالا ہوا تھا۔ اسی لیے میں یہ اوریہ مقبول جان صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، یا ہمارے بھائی سائل ادیم ہوں حافظہ اللہ تعالی، یا جتنے بھی جہاد کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، بھائی جہاد کا منکر تو گمراہ نہیں ہے، کافر ہے، لیکن واللہ یہ جہاد نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہاں لوگ جوش دلاتے ہیں جی جہاد کرو۔ کیا جہاد کرو کہ خودکش جیکٹ باندھو اور جا کے طالبان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر دو افغانستان میں، اگر آپ اہل حدیث ہو تو؟ کیوں؟
وہاں پہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خلیفہ جو ہے نا اسے خلیفہ منوانا ہے. داعش اہل حدیث کی جماعت ہے, طالبان دیوبندیوں کی ہے. اور اگر آپ دیوبندی ہو تو خودکش حملے والی جیکٹ پہنو اور جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دو. اے جہاد ہے, لو سامو تسی جا کے اسرائیل لڑنا ہے. لہذا سورہ التوبہ سے, سورۃ النساء سے جہاد کی آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کا خون گرمانا اور انہیں سائیکو بنا دینا کہ آپ نے یہ جہاد کرنا ہے, یہ وہ جہاد نہیں بھائی. رہا فلسطین والا معاملہ, اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میں تو آج قتل ناحق کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. جی, حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا. حقوق اللہ میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اب حیران کن بات ہے کہ حقوق اللہ والی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور حقوق العباد والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ حدیث کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اس کی صحت میں اختلاف ہے, کچھ محدثین صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف, لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک قول ہے اس میں. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مسلمان کو قتل کرتے, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مقابلے میں صرف ایک مسلمان ہے, پوری کائنات کو. سیدنا عمر کا قول جو اسے سپورٹیو صحیح بخاری میں ہے, الموطا امام مالک میں پوری تفصیل موجود ہے اس کی, کہ ایک گاؤں میں اس زمانے میں 5 لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے. سیدنا عمر نے ان 5 کو قتل کروایا اس کے بدلے میں, اور ساتھ فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا. بھائی جو انصاف ہے وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. عدل فاروقی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوگا کہ سزا ہوگی چاند ایک کو, ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے گی. جی اسلامک سزائیں بڑی سخت ہیں, سنسار کرنا, جناب سنسار ایک ہی ہوگا, آندہ کوئی سوچے گا بھی نہیں بدکاری کرنے کا. آپ ذرا نافذ تو کر کے دیکھیں. دبئی میں آپ گاڑی کا دروازہ کھول کے تسلی سے شاپنگ کریں, آپ کی گاڑی کے نزدیک بھی کوئی نہیں لگے گا. ادھر پتہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. ان کے امیر کو یورپ اور امریکہ میں جب صحافیوں نے پوچھا کہ بڑی سختی ہے آپ کے ملک میں سزائیں, انہوں نے کہا دیکھ لیں, تمہاری تو تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے, وہاں پہ آؤ زیورات چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی پرواہ نہیں. تو ساروں کے سر پھر شرم سے جھک گئے. یہ اسلامک سزاؤں کی برکات ہے. چند ایک کو سزا ہو, ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے. اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ذخیرے احادیث میں موجود ہیں. سنن نبی داؤد میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے, میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے جسے معاف نہیں کرے گا وہ قتل ناحق ہے. کتنی حیران کن بات ہے. شرک سے متعلق تو قرآن میں آیا ہوا ہے 2 دفعہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے, آخرت میں بغیر توبہ کے جو گیا کوئی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا, جس کے لیے چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا.
میں اکثر سوچتا تھا کہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تلوار لٹکا دی ہے نا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا. تو کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہے جو اللہ نے اس میں رکھ دی ہے, وہ قتل ناحق ہے. رسول نبی داؤد میں حدیث ہے, یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق معاف نہیں ہوگا. یہاں لوگوں نے باقی انسانوں کی زندگیوں کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے, جس وقت چاہیں جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر لیں. اور یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے, اس سے سپورٹیو وہ آیت بھی بنتی ہے سورۃ النساء کی کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اگر کوئی کہنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, جس طرح یہ آج کل آپ کو پتا ہے نا غامدی صاحب والا بھی ایک بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے, نہ قرآن کا پتہ, سنت تو کبھی پڑھی نہیں, حدیث تو پڑھی نہیں ہے, خام خواہ بیٹھ کے تو ایکویشنیں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہوگی, جی قرآن میں تو ہے شرک معاف نہیں ہوگا, تو ابو داؤد میں یہ کیسے آ گیا کہ جی شرک کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے. بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بھی سورۃ النساء میں کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, فٹ ان بیٹھتا ہے, بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے یہ بات. اس لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں, جو کارساز کراچی میں واقع ہوا, اس کے بعد کس طریقے سے ایسی ڈیٹرنس والی سزا نافذ کی جائے کہ مستقبل میں واقعات رک جائیں, کیونکہ یہ تو کنٹینیوس ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ شاہ زیب قتل کیس جو تھا شاہ رخ جتوئی والا, وہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ نے اسے اٹھایا, اسے بڑی دھمکیاں ملی, ورنہ تو وہ فارغ ہو گیا تھا کیس. اور پھر جب صلح ہوئی تو اس وقت پھر اس کیس کو اٹھایا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس نے بڑی دلیری دکھائی. ویسے تو وہ بڑا کمزور چیف جسٹس تھا ثاقب نثار, لیکن اس معاملے میں وہ دلیری دکھا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اب گورنمنٹ اس کیس کو لے کے چلے. انہوں نے معاف بھی کر دیا, تو کیا ہوا, اسے تو پھر بھی کوئی خاری کاٹنی پڑی شاہ رخ جتوئی کو. لیکن ہمارے ملک میں اس سے پہلے رینجرز نے سب کے سامنے کراچی میں وہ سرفراز کو قتل کیا, چھوٹ گئے. پھر سائیوال کے اندر ناحق قتل کیا گیا پوری فیملی کو, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے, یار ہمارے بھی بچے ہیں. آج بھی میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو دل پسی جاتا ہے. کچھ بھی نہیں نکلا, اینڈ پہ وہ بھی چھوٹ گئے. اس وقت چیک دے دیا جناب عمران خان صاحب نے, حالانکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی. وہ تو کہتے تھے تحریک انصاف. ماڈل ٹاؤن واقعے کو وہ ہمیشہ اپوزیشن میں کیش کرواتے رہے, ظلم ہوا. لیکن ان کے دور میں جب سائیوال انسیڈنٹ ہوا تو ماڈل ٹاؤن ہی ریپیٹ ہو گیا. یہ سارے حکمران ایک جیسے ہی ہیں, 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. اچکزئی صاحب ان کے بھائی تھے وہ, جنہوں نے پولیس آفیسر کو جتنی بے دردی کے ساتھ, وہ چوک میں کھڑا ہوا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, وہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہے, وہ کوئی فلمی سین لگ رہا ہے, قتل کر دیا. ریمنڈ ڈیوس نے جس طریقے سے یہاں مسلمانوں کو قتل کیا, اور ہمارا جو اس وقت کی سب سے بڑی سیکورٹی ایجنسی ISI کا چیف, وہ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے مائی باپ کی خدمت کرنے کے لیے. جب تک چھڑوا کے یہاں سے روانہ نہیں کیا نا, ان کی ہڈی میں چین نہیں آیا ان کو. یعنی اتنا انہوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے. اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے. یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم پرانے سارے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, لیکن نکلا کیا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کیا کریں جی, قتل عمد تو نہیں ہے, یہ قتل خطا ہے. تو میں نے اس کے اوپر تفکر کیا کہ اسے فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی شخص اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, وہ ٹریفک قوانین کو توڑ رہا ہے اور بدماشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے, اور اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو کچل دیتا ہے, اگرچہ وہ اس کا جاننے والا نہیں ہے, وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ اس سے تو میری کوئی دشمنی نہیں تھی, یہ خطا کے طور پر قتل ہو گیا. نہیں, یہ قتل عمد ہے. مفتی اعظم سعودیہ نے 8 سے 10 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اگر آپ کی سڑکیں ڈیزائن نہیں ہیں 120 سے زیادہ سپیڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور آپ چلا رہے ہیں 200 کے اوپر,
اور ٹائر پھٹ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں شہید ہو گئے. وہ ٹائر جب پھٹتا ہے تو خود نہیں شہید ہوتے, کئی لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. یہ دیکھا نا, یہ بدماش قسم کے جو گنڈے ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کئی ایک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. ایک آدمی اپنی 2 بچیوں کو ٹینکی پہ بٹھا کے بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کو اڑا دیا ہے. مردو تو حرام موت مرا, لوگوں کی زندگیاں چھین لی اس طریقے سے. تو ایسے لوگوں کو یہ میں شرعی سولوشن دے رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہم سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو سورۃ النساء میں قتل خطا کی سزا آئی ہے کہ بلڈ منی لے سکتے ہیں, تو اس طرح اگر بلڈ منی لے کے اس طرح کے لوگوں کو چھوڑا گیا تو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, یہ تو روزانہ بندہ قتل کر دیں تو یہ روزانہ دے سکتے ہیں بلڈ منی, 5 کروڑ بھی دے سکتے ہیں جو انجینئر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے. سنن ابی داؤد کی احادیث کی روشنی میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں یا اس کے ایکویلنٹ رقم, وہ آلموسٹ 5 کروڑ بنتی ہے, یہ تو دے سکتے ہیں. پھر ان لوگوں کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ چیک یہ ہے کہ انہیں فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالا جائے. یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. ایک سروس روڈ کے اوپر 130 میں گاڑی بھگانا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ وہ اسی لیے سپیڈز رکھی جاتی ہیں ٹریفک قوانین میں کہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, نہ صرف چلانے والے کو بلکہ سامنے بھی کسی کو ہو سکتا ہے. خودکشی تو اپنی کرے گا وہ, لیکن اگلوں کی تو جان لے لے گا نا. یہاں پہ بھی اگر ایئر بیگز نہ کھلتے, اس کی وہ اتنی مہنگی والی گاڑی نہ ہوتی تو اس نے خود بھی مر جانا تھا, جو گاڑی کی حالت ہوئی بھی تھی, لیکن اگلوں کی تو جان لے لی. تو انہیں فساد فی الارض میں ڈالنا چاہیے. جو آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے. یہ وہ آیت ہے جو 14 اگست کے اوپر آرمی چیف نے بھی پڑھی تھی TTP کے لیے, اور یہ وہ سخت آیات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, حالانکہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے. او امریکہ فساد فی الارض جن لوگوں کو سمجھتا ہے نا, پوری کارپیٹ بمنگ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے, سولی پہ لٹکایا جائے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے, تو یہ سزا تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے جو امریکہ اپنے زوم میں جنہیں فساد فی الارض کرنے والا سمجھتا ہے, حالانکہ سب سے بڑا فسادی خود ہے. اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فسادی اسرائیل, اس کی پشت کے اوپر یہی امریکہ تو ہے. تو اسلامک سزائیں کوئی سخت نہیں ہے, یہ فساد فی الارض والی سزا ہونی چاہیے. کوئی زیادہ فسادی ہے, ایک سے زیادہ دفعہ اوور سپیڈنگ کر رہے, قتل کروایا جائے, سولی دیا جائے. ایک آدھ دفعہ ہوا ہے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, قتل نہ کیا جائے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں, یا اسے ملک بدر کر دیا جائے. یہ فساد فی الارض کی سزا اسٹیبلش کی جا سکتی ہے. پلس جو بلڈ منی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے, وہ اپنی جگہ رہے, گورنمنٹ دے یا اس بندے سے دلوائے, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن فساد فی الارض کی سزا کو اگر اسٹیبلش کیا جائے تو یہ جو امیر لوگ جن کو کہتے ہیں کہ انہیں نشہ تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے, یہ نشے کی حالت میں تھے, ان کو نشہ اترتا ہی نہیں ہے, ان کی دولت کا نشہ ہے, ان کے سٹیٹس کا نشہ ہے, سب کو انہوں نے خرید رکھا ہے اور عوام کو یہ چونٹیاں سمجھتے ہیں. تو ان کا علاج یہ ہے کہ فساد فی الارض کی سزا ان کے اوپر لگائی جائے. میں نے سولوشن بھی دے دیا, یعنی میں صرف یہاں بیٹھ کے زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا, میں ایگزیکٹ سولوشن دے رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ پلی لیتے رہیں گے قتل خطا کی اور یہ دیت دے کے چھوڑتے رہیں گے. ان کے اوپر سزا کون سی لگنی چاہیے؟ فساد فی الارض, آیت محاربہ, اسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے.
فساد فی الارض کی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر جو رپورٹ ہوئی ہے. یہ وہی آیت ہے جو آرمی چیف نے بھی اپنے ایڈریس کے اندر پڑھی تھی. باقی ہم تو اپنے بڑوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے بھی کچھ سوچیں اور پولیٹیشنز کی جوڑ توڑ سے بھی تھوڑا باہر نکلیں. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کو بیل کب ملنی ہے, ان کا جلسہ کینسل ہونا ہے یا نہیں ہونا, ہم نے آئین میں ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی, نیکسٹ چیف جسٹس کون سا آ رہا ہے, اب اگلا آرمی چیف کسے ہونا چاہیے, کس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, کس کی مدت ملازمت بڑھنی چاہیے. بس یہ ہمارے مسئلے رہ گئے. یقین کریں میں عرصہ دراز سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کبھی سیلاب وغیرہ آ جائے تو کوئی تھوڑی بہت خبر آ جاتی ہے عوامی بھی اوپر, ادروائز 9 بجے کا جو خبر نامہ ہے نا وہ سارے کا سارا یا تو عدالت نامہ ہوتا ہے یا سیاست نامہ ہوتا ہے یا ریاست نامہ ہوتا ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. عوامی خبریں کوئی بھی نہیں ہوتی کہ عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے. پی ٹی وی پھر بھی کوئی عوامی خبریں دیتا ہے کیونکہ ان کو نہیں ہوتا, وہ لوگوں نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا. جو ہمارے مین چینل ہے نا وہ چسکے والی خبریں یہی والی. اچھا اس میں ہمارا بھی قصور ہے, ہم لوگ بھی اس طرح کی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو ریٹنگ کو دیکھ کے چلنا ہے. عوام کو بھی ایجوکیٹ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری خبریں بھی ہونی چاہیے, عوام نامہ بھی ہونا چاہیے, اس میں صرف وہاں پر عدالت نامہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عدالتیں تو ہماری, میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے عدالت نامے چلیں, لیکن ان کو ججوں کو مزہ آنا شروع ہو گیا کہ ان کی خبریں چلتی ہیں. ویسے تو ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اخبار بھی نہیں پڑھنا, آپ نے خبریں بھی نہیں دیکھنی, تاکہ آپ صرف کنسنٹریشن کے ساتھ جو کیس آپ کے سامنے آیا نا اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن کل کوئی ٹکر چلتا ہے, اگلے دن جو ہے وہ جج بیٹھ کے اس کے اوپر کمنٹس کر رہا ہوتا ہے, کیس کوئی اور چل رہا ہوتا ہے, وکیلوں کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ڈرائیوڈ لوگ ہیں. خواہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں, ہمارے جج صاحبان ہوں, ہمارے جرنیل صاحبان ہوں, عوامی مشکلات کیا ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بنا ہوا ہے, اللہ بھلا کرے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو انہوں نے زور لگایا, دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے, کم از کم پنجاب کو تو فائدہ ہو گیا ہے. اور زور لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو کئی ایک معاملات سامنے مزید آ رہے ہیں. آج یہ ٹاپک اس حوالے سے ضروری تھا کہ میں اسے کرنٹ افیئر کے اوپر ڈسکس کرتا, تاکہ یہ جو ظلم کا بازار گرم ہے دولت کی بنیاد کے اوپر, دولت کے نشے میں ڈوب کر, سٹیٹس کے نشے میں ڈوب کر عوام الناس کو چیونٹیوں کی طرح کچل دینا اور بعد میں کہنا کہ یہ لو تمہاری جان کی قیمت, اور ہمیں تو قرآن نے بھی رائٹ دیا ہوا ہے, تمہارا کیا لینا دینا قرآن کے ساتھ, دین کے ساتھ. دنیا کے کتے ہیں, اپنے مقصد کے لیے قرآن کو یوز کرتے ہیں. ان کو پکڑنے کے لیے, ان کو قابو کرنے کے لیے قرآن حکیم میں فساد فی الارض کی سزا جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں رپورٹ ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کے یا خود بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔